لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ایک یہ سوال ہے کہ اگر بلی کپڑے کو چاٹ لے تو انہی کپڑوں کو پہن کر کوئی نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ گھروں میں بلی پالنے والوں کے ساتھ یہ بہت ہوتا ہوگا، چونکہ بلیاں جو گھروں میں پال رہے ہیں یہ اکثر لوگ گود میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے کھیلتے ہیں، بستر میں ساتھ میں سلاتے ہیں، اور ہوتا ہے ایسا تمام معاملات۔ تو بلیاں چاٹتی بھی ہیں، کپڑے چاٹتی ہیں، بدن چاٹتی ہیں، ہاتھ پیر چاٹنے لگ جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی نمازی بندہ ہے اور اس کے کپڑے یا بدن میں بلی چاٹ لی تو ان کپڑوں میں یا اسی بدن کے ساتھ بنا دھوئے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یاد رکھیں جواب کہ اگر بلی کپڑے کو چاٹ لے تو چاہیے کہ اتنے حصے کو دھو کر نماز پڑھے۔ بغیر دھوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر اسی طرح پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، البتہ خلاف اولا ہوگی۔ اگر کپڑے میں یا آپ کے بدن میں بلی نے چاٹ لیا اور آپ نے بنا کسی صفائی کے، بنا کسی دھوئے ویسے ہی نماز پڑھ لی، نماز ہو جائے گی، لیکن یہ مکروہ خلاف اولا ہے، ثواب کم ملے گا۔ فتاوی ہندیہ میں ہے، فتاوی ہندیہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کی علماء کرام کے تصنیف کردہ عظیم الشان فتوے کی کتاب ہے۔ یہ فتاوی ہندیہ میں ہے کہ یہ مکروہ ہے کہ بلی کسی انسان کی ہتھیلی کو چاٹے اور پھر وہ اسے دھوئے بغیر نماز پڑھ لے، یہ مکروہ ہے۔ فتاوی ہندیہ جلد 1 صفحہ 24۔ اور بار شریعت میں ہے کہ اگر کسی کا ہاتھ بلی نے چاٹنا شروع کیا تو چاہیے کہ فوراً کھینچ لے۔ جی ہاں، اگر کوئی بلی پال رہا ہے اور بلی انگلی یا ہاتھ پر کہیں پر چاٹ رہی ہے تو ایسا نہ کرے کہ چاٹنے دے بلی کو، نہیں، فوراً الگ کر لیں۔ صدر الشریعہ فرما رہے ہیں بلی چاٹ رہی تو فوراً آپ کھینچ لیجئے، یوں چھوڑ دینا نہیں چاہیے کہ چاٹتی رہے، ایسا کرنا مکروہ ہے، اور چاہیے کہ ہاتھ دھو ڈالے۔ بے دھوئے اگر نماز پڑھ لی تو ہو گئی، مگر خلاف اولا ہوئی۔ تو بلیاں کپڑا چاٹے، بدن چاٹے، روکنا چاہیے، بستر چاٹے تو بھی روکنا چاہیے، اور اگر چاٹ ہی لیا بدن یا کپڑے میں تو بنا دھوئے نماز نہ پڑھیں، دھو کر پڑھیں۔ اگر بنا دھوئے پڑھ لیے ہیں تو نماز تو ہو گئی لیکن ثواب کی کمی ہو جائے گی۔ بار شریعت جلد 1 کے صفحہ نمبر 343 میں صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے یہ تحریر فرمایا ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔